تھوڑا سا نور دے دو. کیا دے دو؟ نقتبس من نورکم, تمہارا تھوڑا سا نور لے لیں. ایک طبقہ یہ کہے گا, اور دوسرا طبقہ جو اسفل السافلین میں ہے, فار ایور. جہنم میں دو طرح کے لوگ ہوں گے, ایک انڈیفینٹ پیریڈ, فار ایور ہمیشہ رہیں گے, اور ایک ٹیمپوریری رہیں گے. پھر ان کا ایمان انہیں جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائے گا. تو ٹیمپوریری والوں کا تو سن لیا بھائی, یہ پرماننٹ والوں کا سنیے. پرماننٹ والے کہیں گے, اے نور والوں, انظرونا, ہمیں دیکھو, ہمارا خیال کرو, تھوڑا سا نور ہم تمہارا لے لیں, ہم سے بڑی غلطی ہوئی, ہم نے ایک خدا کے لیے 3 خدا مان لیے. کچھ کہیں گے 33 کروڑ مان لیے, کچھ کہیں گے ہزاروں مان لیے, کچھ کہیں گے ہم نے جھاڑ کو خدا مانا, پیڑ کو خدا مانا, سمندر کو خدا مانا, آگ کو خدا مانا, ہم نے الٹا سیدھا کیا. اور کچھ اس میں اسلامی لباس پہنے ہوئے کہیں گے, اے نور والو, اے نور والو, ہمیں دیکھو, ہم نے نبی کو جان لیا, نبی کو پہچان لیا. کاش ہم دنیا میں پہچان لیے ہوتے, کاش ہم مر کے مٹی میں ملنے والا نہ کہتے, کاش ہم انہیں حاضر و ناظر ہونے کے منکر نہ ہوتے, کاش ہم ان کے علم غیب کے خلاف نہ بولتے, کاش ہم شیطان کو ان سے بڑا عالم نہ کہتے, کاش ہم ان کی طرح ان کے قدرت اور اختیار پہ شک نہ کرتے. اے نور والو, تھوڑا سا نور ہم تمہارا لے لیں. ہم نے پہچان لیا مصطفیٰ کی شان کو, ہم نے جان لیا ابو بکر و عمر, عثمان و حیدر کے پاور کو, ہم نے جان لیا غوث و خواجہ کے پاور کو, اشرف و صابر کے پاور کو. ہم نے رضا کے نو کے قلم سے نکلے الفاظ دنیا میں تو نہ جانے تھے, مگر آج ان الفاظ کا دم جان لیا. اس لیے نور والوں ہمیں معاف کرو, معاف کرو, جو ہے جملہ ضائع نہ ہو. انظرونا نقتبس من نورکم, اے نور والو, اب ہم سب کچھ مانیں گے, پیار کریں گے, نبی کو چاہیں گے, ولیوں کو مانیں گے. اب ہم یہ جماعت کی جماعت بنا کر, ٹولی بنا کر سعودیہ کا ریال لوٹنے نہیں جائیں گے. جو کچھ من میں آئے گا وہ سب رو رو کر, حدیث میں ہے کہ رو رو کر, گڑ گڑا کر, سیدھا پیٹ پیٹ کر اپنے گزرے ہوئے حالات پہ ماتم کریں گے. اسی دوران ایک ندا دینے والا ندا دے گا, اسی میدان محشر میں, اسی ماحول میں ایک ہنگامہ ہوگا. ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ اے نور مانگنے والوں, ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا, ارے پیچھے ہٹو, بھاگو, جاؤ اور اپنی جماعت میں نور ڈھونڈو. ارے یہ نور جب مدینے میں چمک رہا تھا تب تجھے نہ دکھا, جب نجف میں چمکا نہ دکھا, کربلا میں چمکا نہ دکھا, بغداد میں چمکا نہ دکھا, اجمیر میں چمکا نہ دکھا, دہلی میں چمکا نہ دکھا, کلیئروں کی سوچے میں چمکا نہ دکھا, مارہرہ بریلی میں چمکا نہ دکھا. آج اس کی چمک کو میدان محشر میں دیکھ کر نور مانگ رہا ہے. چل پھٹ پھٹ, ایسے انکار کرنے والے کافروں کے منہ پر فاروق اعظم کا ڈنڈا مارتے ہوئے ہمارے امام حقانیت کی جان, فضل رحمان, سنیوں کی شان, احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان نے کفر کے تابوت پر آخری کیل ٹھوکتے ہوئے کہہ دیا کہ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان لو. شان تو باقی 2 منٹ میں بات کو اب سمیٹ رہا ہوں, 2 سے 3 منٹ میں تیزی کے ساتھ. میں کافی سویٹڈ ہو گیا, اور آج وعدہ بھی ہے, آپ سے ملنا بھی ہے, اور انشاءاللہ پھر دیکھیے کب ملنا ہوتا ہے. اس لیے بڑی تیزی کے ساتھ بات کو, یہ فائنل ٹچ ہے. کیا ہے؟ کل کا ٹچ اور تھا, آج کا ٹچ اور ہے. آج ایسا ٹچ ہے کہ بغداد کی زیارت بھی ہو جائے, مدینے کے جلوے بھی نہیں. حضور فرماتے ہیں, مشکات شریف کی حدیث ہے کہ وہ نور والے مستی میں جھومتے ہوئے جائیں, ان کے چہرے انہم لنور وَإِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ, ان کا
چہرہ بھی نور ہوگا، وہ تو نور کے ممبروں پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیں گے. ان کا حال یہ ہوگا کہ جب وہ گزریں گے تو پل صراط سے گزریں گے. کہاں سے؟ پل صراط کا نام سنا ہے؟ کتنے لوگوں نے سنا؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. اچھا نہیں سنا ہے تو دیکھ کے سن لو. پل صراط ایک ایسا پل جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ، اور وہ پل جو ہے وہ جہنم کے اوپر بنا ہے. یعنی اگر کوئی پھسلا تو گیا، پھسلا تو گیا، گئی بھینس پانی گیا. اور سامنے اس کے جنت کا دروازہ، جو پھسلا وہ گیا اور جو آگے بڑھا وہ جنت میں. یہ کیفیت ہے. حدیث میں ہے کہ کچھ گزرنے والے دنیا ایسا گزریں گے جیسے آسمان پہ بادل پہ بجلی کونتی ہو، ایک ہی جھٹکے میں یہاں سے وہاں. کچھ گزرنے والے ایسا گزریں گے جیسے تیز طوفان سائیکلون آندھی آتی ہے، اکھاڑ لے جاتی ہو پیڑ پودوں کو سونامی کی طرح، ایسے گزریں گے. اور کچھ گزرنے والے تو عربی گھوڑے کی طرح ٹک 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 کرتے ہوئے گزر جائیں. اور ہم لوگوں کی طرح جو گنہگار ہوں گے ان کا حال یہ ہوگا لڑکھڑاتے کھڑکھڑاتے یا غوث یا خواجہ کہتے کہتے پار کر. اور یہ پہنچ گیا. ماشاءاللہ یہی تو ہے. اگر آپ اشارہ کیچ کر لو تو ہندی کی چندی کرنے کے لوگ ان کا حال یہ ہوگا کہ جیسے ہی قدم رکھیں گے cut into pieces going towards the جہنم، اور اندر جل کے خاک. اور آگ کہے گی جہنم کی اے اللہ حل من مزید، میں بھوکی ہوں کچھ اور بھیج. نبی کو اپنی طرح سمجھتے تھے، مر کے مٹی میں ملنے والا سمجھتے تھے، نہ جانے کیا کیا بکتے تھے. اس قدر جس میں ریال کا دم تھا، اور سمجھتے تھے سعودیہ میں سب ہماری جماعت کے لوگ ہیں تو پوری دنیا ایسے ہی ہوگی. ارے پاگلوں، سعودیہ اور کویت کو الگ سمجھو، پوری کائنات مصطفیٰ کی غلام. 253 سال پہلے پوری دنیا میں ان کا انڈا بھی نہیں تھا. 253 سال کے اندر پوری دنیا میں پھیل گئے. سب سے بڑی بدعت تو اسلام میں یہی ہے کہ جو اسلام میں تھا نہیں وہ آیا کہاں سے. آئیے انشاءاللہ کبھی، ابھی تو پوسٹ مارٹم کا ارادہ نہیں ہے، ابھی سرجری کے سامان بھی لے کے نہیں بیٹھا. کبھی آیا تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، بالکل یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، یوادو کے سینے سے پار. انشاءاللہ الفاظ رضا کے ہوں گے، دم غوث اعظم کا ہوگا. پیش کروں گا، بیان کروں گا اپنے رنگ میں. آج میں ذرا بڑے پیارے موڈ میں، محبت والی باتیں ہونی چاہیے. تو وہ جہنم میں جلنے والے جل جائیں گے. جہنم میں 2 طرح کے لوگ ہوں گے. کیا طرح کے؟ There are 2 kinds of human beings. 2 طرح کے. ایک وہ ہوں گے جو ہمیشہ رہیں گے، جن کے بارے میں آپ نے سنا، کبھی جہنم سے نہیں نکلیں گے. شرک کرنے والے، کفر کرنے والے، ارتداد کے شکار منافقین، یہ سب جہنم میں بولیے ہمیشہ رہیں گے. اور ایک وہ لوگ جو کلمہ تو پڑھتے تھے، مسلمان تھے، نام کے مسلمان تھے، نماز چھوڑتے تھے، دکھاوے کا روزہ رکھتے تھے، دکھاوے کا حج کرتے تھے، دکھاوے کی زکات دیتے تھے، الٹا سیدھا کرتے تھے، چوری کرتے تھے، غیبت کو تو جیسے اپنا فرضی حق سمجھتے تھے، اور ایک دوسرے کی دل آزاری کرتے تھے، مکاری کرتے تھے، عیاری کرتے تھے، کردار کشی کرتے تھے، اور الٹی سیدھی حرکتیں کرتے تھے، یعنی اعمال بد کے شکار تھے. یاد رکھنا مسلمانوں، کھانا کھایا کرو، غیبت چغلی مت کھایا کرو. چغلی کھانے والی چیز ہی نہیں، کھاؤ گے تو بدہضمی ہو جائے گی. اگر انسان یہ سوچے کہ ہم غیبت نہیں کریں گے تو سماج میں سے 90% برائیاں دور ہو جائیں گی. قابل مبارکباد ہے ہماری تحریک دعوت اسلامی کے نوجوان جنہوں نے غیبت کے خلاف جنگ کا اعلان کیا. اور میری دعا ہے کہ مولا کریم غیبت کی لعنت سے اپنے محبوب کی امت کو محفوظ رکھے. کیونکہ غیبت کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اپنے سگے بھائی کا مردار گوشت کھا رہا ہے.
हम जब मुर्गे का मुर्दार नहीं खाते तो अपने भाई का मुर्दार खाएंगे, वो भी कच्चा। तो क्यों गीबत करते? ऐसे गीबत करने वाले, चोरी करने वाले, उल्टी सीधी हरकतें करने वाले, उसमें न जाने कैसे कैसे लोग कलमा पढ़ रहे हैं, मगर जहन्नम उन्हें जला रही है, जल के कोयला बन गया। शजरे ज़क़ूम का जलता हुआ खौलता हुआ फल उनके जिस्म से उतार दिया गया। कग़लियल हमीम खुज़ूहु फ़ग़ुल्लूहु सुम्मल जहीम सल्लूहु का रंग उन पर पड़ा हुआ, अतड़ियां सड़ के जल चुकी। भूख लगी है, खाने को कुछ नहीं तो अपने पैर से बहती हुई जो पीप है, जो उसमें से गंदगी निकल रही, जख्म से उसे चाट रहा है। पानी नहीं मिल रहा है तो शजरे ज़क़ूम का फल चूस रहा है। ऐसे भयानक माहौल में हदीस है कि एक नूरानी जमात गुजरेगी पुल पर, जिन्हें बिजली की तरह पार हो जाना था। वो बिजली की तरह नहीं, धीरे धीरे जाएंगे और बीच में रुक जाएंगे और गहराई से देखेंगे। जहन्नम में कोई अपनी पहचान का मिल जाए तो निकाले, कोई अपनी पहचान का मिल जाए तो निकाल लो। देखेंगे तो कुछ चेहरों को रिकॉग्नाइज कर लेंगे, कुछ चेहरों को। हदीस में है कि फिर वो हाथ उठा के अर्ज करेंगे, हे अल्लाह, इनमें से कुछ चेहरे ऐसे हैं जिन्हें हम पहचानते हैं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहुम व अख़रिजहुम मिनन नार। ए अल्लाह, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिन्हें हम पहचानते हैं उन्हें जहन्नम से निकाल दे और उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाएगा, नहीं ऐ नूर वालों, नहीं, ये गुनहगार हैं, इन्हें पहले पाक होने दो, तब जन्नत में जाएंगे। जन्नत में तो ये जाएंगे लेकिन पहले पाक होने दो। दूसरी बार फिर वो नूर वाले कहेंगे, ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहुम व अख़रिजहुम मिनन नार। ए अल्लाह, इन नूर वाले, ये जो जहन्नम में जल रहे हैं, जिनको हम जानते पहचानते हैं, ए अल्लाह, बस इन्हें जहन्नम से निकाल दे, इनको माफ कर दे, इनकी मग़फ़िरत फरमा दे। रब ताला फिर इनकार फरमाएगा। तीसरी बार फिर ये बोलेंगे, सुम्मा तकर्रर अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहुम व अख़रिजहुम मिनन नार। ए अल्लाह, इनकी मग़फ़िरत फरमा दे, इन्हें जहन्नम से बोलिए निकाल दे। तीसरी बार जब वो कहेंगे तो रब का करम फरमाएगा, ऐ नूर वाले, ऐ नूर वाले, निकालने को तो मैं निकाल दूं, मगर कोई बहाना तो बताओ। Is there any excuse to take them out from the Jahannam? कोई excuse, कोई बहाना, अरे कोई नेकी तो बताओ। जहन्नम में करोड़ों लोग हैं, सैकड़ों को निकालना है, तो जिनको नहीं निकालूंगा उन्हें बहाना कौन सा बताओ? कोई बहाना तो बताओ। तो विजयवाड़ा के सुन्नियों, जरा निस्बत सुन्नियत पर जितना नाज करो कम। वो कहेंगे, अल्लाह, हम इनकी ज्यादा नेकियां नहीं जानते, नहीं जानते, बस हम इन्हें पहचानते हैं। अल्लाह फरमाना, कुछ तो बताओ, कोई नेकी तो बताओ। नेकी क्या बताए? बस ये है कि मिनहुम कानू यअकुलून व यशरबून माना व मिनहुम कानू यसजुदून व यरकऊन माना व मिनहुम कानू यतूफून बैतकल हराम माना व मिनहुम कानू यहदुरून फी मजलिसिना व यस्मऊन कलामना व मिनहुम कानू यबीतून फी जीरानिना व युसल्लिमून अलैना। ए अल्लाह, हम इनकी ज्यादा नेकियां नहीं जानते, सिर्फ इतना जानते हैं कि इनमें से कुछ ऐसे हैं जो मेरे साथ खाना खाते थे, मेरे साथ पानी पीते थे, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो हमसे मोहब्बत करते थे, कुछ ऐसे हैं जो मेरे साथ तेरे घर का तवाफ कर चुके हैं, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो मेरी महफिल में आते थे, जलसे में बैठते थे, मैं बोलता था ये सुनते थे, और कुछ तो ऐसे हैं जो मेरे घर के बगल में रहते थे, मुझसे मिलने आते थे, जब मैं निकलता था तो मुझे सलाम करते थे, सलाम करते थे। ए अल्लाह, हम इनकी ज्यादा नेकियां नहीं जानते। विजयवाड़ा वालों, इतना कहना कि रब के करम ने आवाज दी, वह इज्जती, मुझे मेरी इज्जत की कसम, अय्युहल अनवार, ऐ नूर वालों, अखरिजूहुम 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 मन अरफ्तुमूहुम, अरे निकाल लो जिन जिनको तुम पहचानते हो,
نکال لو جن جن کو تم پہچانتے